بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوبصورت عورت کو بیمار کرنے والے جادو کا توڑ کیسے ہوا، جانیے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے روحانی سلسلے میں جو سائلین اپنے مسائل کا روحانی حل معلوم کرنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، ان میں ایسے بے شمار سائلین بھی ہیں جو ہمیں اپنی آپ بیتی واٹس ایپ یا ڈاک کے ذریعے ارسال کرتے ہیں، جس میں وہ اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے روحانی نیٹ ورک تک کیسے پہنچے یا ان کو ہمارے سلسلے کا فیض کیسے ملا۔ یہ ہم آپ سے صرف اس لیے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی ہے کسی کے یقین کو مضبوط کرنا۔ ممکن ہے کہ ان سائلین کی آپ بیتی ہم آپ سے شیئر کر کے آپ کے یقین کو مضبوط کرنے میں اس قدر کامیاب ہو جائیں کہ آپ کی بھی تمام جائز دعائیں اللہ کی بارگاہ میں فوری قبولیت کا درجہ پا لیں۔ ناظرین، آپ بیتی کچھ یوں ہے۔ آج میں آپ کو ایسا واقعہ سناؤں گا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ انسانی سوچ ایسی چیز ہے جس کی کوئی مخصوص حد نہیں۔ سوچ کس وقت کون سی سمت میں چلی جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بعض اوقات انسان جو سوچتا ہے حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جو ہماری سوچ سے بالا تر ہیں۔ یہ موضوع ایسے انسان کے گرد گھومتا ہے جو جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا تھا بلکہ ان سب چیزوں کو جھوٹ اور فریب سمجھتا تھا، لیکن جب حقیقت میں اس پر مشکل آئی تو اس کی سوچ مکمل طور پر بدل گئی۔ سوچ بدلنے کی وجہ سیدہ روحانی ویلفیئر کا سلسلہ تھا۔ کیسے اسے اس روحانی سلسلے سے مدد ملی اور اس میں بدلاؤ آیا، جانیے عثمان احمد کی زبانی۔ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر تقریباً 24 سال تھی۔ جس سے میری شادی ہوئی وہ صرف 18 سال کی نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی تھی۔ جو بھی دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ محلے کی عورتیں اسے دیکھنے کے لیے آتیں اور جاتے وقت مجھے کہتیں کہ عثمان، چاند کا ٹکڑا لائے ہو۔ میں تو اپنے آپ میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ میرے پاؤں ہوا میں اور سر آسمانوں پر تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں، بس ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا۔ کسی دشمن کی نظر لگ گئی، اچانک میری بیوی بیمار پڑ گئی۔ اسے ساری رات نیند نہ آتی، وہ ہر وقت پریشان اور غصے میں رہتی، اس کا چہرہ سیاہ اور ہاتھ پاؤں نیلے پڑ جاتے تھے۔ ہر وقت مجھ سے جھگڑا کرتی اور اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ اسے مختلف ڈاکٹرز اور حکیموں کے پاس بھی لے گیا، مگر اس کی طبیعت میں ذرا بھی فرق نہ پڑا۔ میری والدہ نے مجھے کہا کہ اسے کسی پیر فقیر کے پاس لے جاؤ۔ مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کیونکہ میں اس سب کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے ان سب پر یقین نہیں تھا کیونکہ میں ایک آزاد خیال آدمی تھا۔ دوسری طرف میری بیوی کا برتاؤ دن بدن تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں بہت پریشان بیٹھا تھا کہ تقریباً سپہر 4 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے پوسٹ آفس کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے لفافہ پکڑایا اور کہا کہ اس کا 1400 روپے ہدیہ دے دیں۔ میں بولا کہ کس بات کے پیسے؟ اس جناب نے یہ جواب دیا کہ محترم، یہ لفافہ آپ نے آرڈر کروایا تھا، میں اس کے پیسے مانگ رہا ہوں۔ میں نے لفافہ دیکھے بغیر اسے واپس کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے پکڑنے سے پہلے ہی بول دیا کہ اس کو ایک بار پڑھ لیں۔ میں نے جب اس لفافے کو پڑھا تو اس پر میرا نام اور مکمل پتہ درج تھا۔ اس کے علاوہ سیدہ روحانی ویلفیئر کا نام بھی درج تھا۔ اس وقت میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہ تھا اور امی گھر پر نہیں تھیں کیونکہ زیادہ تر پیسے میں ان کے پاس رکھتا تھا۔ اس آدمی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ محترم، آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ایک عہد کر لیں۔ میں نے پوچھا کس بات کا عہد؟ اس نے جواب دیا جن کے پاس ہدیہ دینے کے لیے رقم نہ ہو ان سے ہم عہد لیتے ہیں۔ آپ 5 لوگوں کو اللہ کے ذکر پر لگائیں گے، کوئی سے 2 گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑیں گے، کوئی 2 نیکیاں کریں گے۔ یہ عہد سن کر میں حیران ہو گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس عہد کی روحانیت اتنی تھی کہ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا اور والدہ کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئیں میں نے فوری ہاتھ میں لفافہ لیے ان سے پوچھا کہ یہ کس نے منگوایا ہے۔ والدہ صاحبہ نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور بہت پیار سے سمجھایا کہ بیٹا، ہمارے دوستوں سے زیادہ دشمن ہیں۔ یہ کام ڈاکٹرز کے بس کی بات نہیں۔ یہ کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے جو کسی مخالف نے اس پر کر دیا ہے۔ تم اسے کتنی بار ڈاکٹر کے پاس لے گئے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے میری بیوی میں فرق محسوس ہونے لگا اور اس میں تبدیلی آنے لگ گئی۔ چند دن اور گزرے تو بالکل پہلے جیسی تندرست ہو گئی اور پہلے کی طرح خوبصورت نظر آنے لگ گئی۔ میں اس سلسلے کی روحانیت سے بہت متاثر ہوا۔ یہ سلسلہ آج کل کے نیم پیروں والا نہیں ہے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، بلکہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر کیا جاتا ہے۔
اس کا عہد کرنے سے میرے اندر عاجزی پیدا ہوئی اور بہت سے گناہ بھی چھوٹ گئے، اور میری بیوی پر جو جادو ٹونا ہوا تھا اس نقش کی برکت سے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اگر آپ بھی کسی بڑے مسئلے کا شکار ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سیدہ روحانی ویلفیئر سے رابطہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ آسانیاں فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنی ذاتی زندگی کے روحانی مسائل کے حل کے لیے اپنے نام کا قرآنی تعویذ بنوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔